سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 65 اس میں غیب کا لفظ آیا تو میں نے غیب کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے کچھ باتیں مختصراً عرض کی، حالانکہ اسی موضوع کو تفصیل سے بیان کروں تو بڑا وقت چاہیے۔ قرآنی آیات اور تفاسیر میں جو بیان ہوا اس میں سے کچھ آپ کو سنا چکا، اور یہ بھی بتا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے جانتے ہیں، خود سے نہیں جانتے۔ حدیثوں کا بیان، آیات اور تفاسیر آپ نے سنی۔ اب کچھ حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا
تو جو کچھ آسمانوں میں تھا، زمینوں میں تھا، مجھے سب کی خبر ہو گئی، سب کو جان لیا، اور میں نے ہر چیز جو میرے لیے روشن کر دی گئی میں نے اس کو پہچان لیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس میں نے جانا جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، یہ عبارت ہے تمام علوم جزوی و کلی کے حاصل ہونے اور ان کے احاطہ کرنے کی۔ جزوی کو آپ پارشل کہتے ہیں، کلی کو کمپلیٹ کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کی اللہ تعالی نے مجھے خبر دے دی اور میں نے سب کو جان لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ خبر بھی آپ کو حدیث شریف کئی مرتبہ سننے کو ملی، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنۃ منازلهم واہل النار منازلهم۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، قیام فرمایا، اور مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کی تمام خبریں دے دیں۔ حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا، مگر نبی پاک نے سب کچھ سنا دیا۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں یہ جو پہلی سنائی یہ بخاری میں تھی، حضرت عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز کی خبر دے دی جو ہو چکی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ ہم میں زیادہ علم اسے ہے جس کو زیادہ یاد رہا۔ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث موجود، حدیث کا نمبر 7263، 7263، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں قیام فرما کر کسی چیز کو نہ چھوڑا بلکہ قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کر دیا۔ جسے یاد رہا یاد رہا، جو بھول گیا بھول گیا۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعۃ الا حدث بہ۔ مسند احمد میں حدیث موجود، طبرانی میں موجود، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس حال میں مفارقت فرمائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ کوئی پرند ایسا نہیں جو اپنے بازو کو ہلائے مگر آپ نے ہم سے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ یہی حضرت حذیفہ، ان سے روایت مشکات شریف میں حدیث موجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنہ چلانے والے کو دنیا کے ختم ہونے تک، کہ جن کی تعداد 300 سے زیادہ تک پہنچے گی، مگر ہمیں اس کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام بھی بتا دیا۔ یہ حدیث بھی آپ سن چکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا اور اس نے بکریوں میں سے ایک بکری لے لی۔ چرواہے نے اسے تلاش کیا یہاں تک کہ
اس سے وہ بکری اس نے واپس چھین لی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بھیڑیا اپنے مخصوص انداز میں ٹیلے پر جا بیٹھا اور اس نے اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لی اور کہنے لگا، اے چرواہے، تو نے مجھ سے ایسے رزق کے چھین لینے کا ارادہ کیا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ چرواہے نے بھیڑیے کو بولتے ہوئے دیکھا تو کہا، خدا کی قسم، آج کی طرح عجیب حال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ عجیب حال اس مقدس انسان کا ہے جو کھجوروں کے علاقے کے دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ منورہ میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دیتا ہے جو ہو چکی اور جو آئندہ ہونے والی ہے۔ یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ آدمی یہودی تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے یہ واقعہ سنایا اور مسلمان ہو گیا۔ جانور جانتا ہے کہ نبی کو سب خبر ہے، سب خبر، تو جو انکار کر رہے ہیں پھر جانوروں سے گئے گزرے ہوئے یا نہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اگلوں کی گزری ہوئی خبریں اور تمہارے بعد دنیا و آخرت میں ہونے والی سب خبریں دے دی ہیں۔ یہودی ایک جانور کی زبان سے نبی کے علم غیب کو سن کر ایمان لا رہا ہے، اور اس زمانے کے لوگ آج قرآن و حدیث سن کر بھی نہ مانیں تو پھر افسوس ہے یا نہیں؟ علامہ خازن اپنی تفسیر میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین چوتھے پارے کی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی امتی فی صورہا، کہ مجھ پر میری تمام امت اپنی اپنی صورتوں میں پیش کی گئی۔ فی التین کما عرضت علی آدم اعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی، جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون انکار کرے گا، ایمان نہیں لائے گا۔ فبلغ ذلک المنافقین، یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منافقین کو پہنچا، ان کو یہ بات جب سننے کو ملی، قالوا استہزاء، انہوں نے تمسخر کیا، ٹھٹھا جس کو آپ مذاق کہتے ہیں، زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر ممن لم یخلق بعد ونحن معہ وما یعرفنا، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ایمان کی بھی خبر رکھتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمیں تو پہچانتے بھی نہیں کہ ہم سچے مومن ہیں یا نہیں، ہم نے ایمان قبول کیا ہے یا نہیں، دل کا ہمارے کیا حال ہے وہ تو ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ فبلغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، فقال علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے فرمایا، ثم
قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میرے علم میں طعنہ کرتے ہیں. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ. دھیان سے سنیے گا. فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنہ کرتی ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا. خدا کی قسم تم مجھ سے کوئی بھی چیز کے بارے میں پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں بتاؤں گا. حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا پوچھو پوچھو.